السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک حوالہ دکھانے جا رہا ہوں جسے پڑھ کر سن کر کے بریلوی مذہب والے چیخ و پکار کریں گے، کیونکہ چیخ و پکار کی ہی داستان ہے۔ کیونکہ بریلی مذہب کے ایک پیر نے اپنے مرید کو اعلی تناسل سے ڈنڈے کی طرح یوں پٹائی کی کہ چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اور کہاں پٹائی ہو رہی تھی؟ کھلے میدان میں نہیں، باہر نہیں، بلکہ حمام میں، باتھ روم میں پٹائی ہو رہی تھی اعلی تناسل سے۔ جی ہاں معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے اہل سنت و جماعت حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کو لے کر کے الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں، غلط مفہوم نکالتے ہیں اور عوام کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، علماء دیوبند سے بدزن کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارواح ثلاثہ یعنی حکایت اولیاء کے نام سے ایک کتاب ہے، جس کتاب پر مصنف کی حیثیت سے حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا گیا ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند مدرسے کے بانی ہیں، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں جگری دوست ہیں، دونوں اپنے زمانے کے آفتاب و مہتاب ہیں، دونوں کے مریدین کثرت سے ہیں۔ اپنے وقت میں دونوں حضرات چاند اور سورج کی طرح چمک رہے تھے، دونوں بڑی ہستیاں تھیں، دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے، دونوں حضرات کا گہرا تعلق بھی تھا اور برابر خانقاہوں میں ان کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ گنگوہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اسی گنگوہ میں مولانا گنگوہی کے مریدین جمع تھے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مریدین کا مجمع ہے، ایک طرف چارپائی لگی ہوئی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر لیٹ جاتے ہیں، بغل میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جن کے سینکڑوں مرید وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اس چارپائی پر بغل میں لیٹ جاتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چت کروٹ پر لیتے ہیں، چت، اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہاتھ حضرت والا کے سینے پر رکھ دیتے ہیں۔ دوستی ہے، یاری ہے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا کہیں گے، ہمارے مریدین ہیں، آپ کے مریدین ہیں، اور اس طریقے سے آپ ہاتھ رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دو۔ بس واقعہ اس قدر مذکور ہے کتاب کے اندر، لیکن اس پر الٹے سیدھے کمنٹ کیے تھے بریلویوں کی طرف سے کہ دیکھو مجمع کے سامنے خانقاہ میں دیوبندی کے دو بڑے پیر کیا کر رہے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں، اور غلط پیرائے میں ڈھال کر کے عوام کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ خانقاہ میں ایسے غلط کام کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ آپ ذرا سوچیں، دماغ لگائیں، ایک طرف مریدین کا مجمع ہے، اسی مجمع کے کنارے پہ چارپائی پڑی ہوئی ہے، کھلی فضا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا دو بزرگ اگر ایک چارپائی پر لیٹ رہے ہیں دوست ہونے کی حیثیت سے اور سینے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو کیا اسے آپ غلط کام کرنے کی بات کہیں گے؟ کیا ان بزرگوں کے ذہن میں یہ گندگی کا خیال آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان فتینوں نے غلط عنوان لگا کر کے، غلط ٹائٹل لگا کر کے عوام کو بہکانے کی کوشش کی۔ چلیے ہم دکھاتے ہیں بریلی مذہب کے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے سے کہ ان کے پیر کیسے تھے۔ بریلی مذہب کے پیر نے اپنے مرید کی اعلی تناسل سے کس قدر پٹائی کی کہ چیخیں نکلنے لگی حمام میں جا کر۔ جی ہاں، یہ ہے کتاب، دیکھیں یہ کتاب دیکھیں، جامع کرامات اولیاء، عربی میں کتاب ہے لیکن ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ پروفیسر سید محمد ذاکر شاہ چشتی سیالوی، بریلوی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 604۔ بیان کرتا ہے کہ میں نے شیخ سے ایک عجیب خرق عادت کرامت دیکھی، وہ یہ کہ آپ کو اس خادم پر کسی وجہ سے غصہ آ گیا اور ارادہ کیا کہ اسے مناسب تادیب کی جائے۔ شیخ نے اپنے تہبند کے نیچے ہاتھ ڈال کر، تہبند سمجھتے ہیں پائجامہ، جی ہاں پائجامہ، لنگی، جینس پینٹ وغیرہ، تہبند،
تہبند کے نیچے ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھ سے اپنا آلۂ تناسل پکڑا، وہ کافی لمبا ہو گیا۔ آلۂ تناسل سمجھتے ہیں نا؟ جی ہاں، وہی آلۂ تناسل، پیشاب گاہ، لمبا ہو گیا ہاتھ ڈالنے سے۔ کتنا لمبا ہو گیا؟ یہاں تک کہ حتیٰ کہ کندھوں تک اس کی لمبائی ہو گئی، کندھوں تک۔ سنیے کتنی لمبائی ہو گئی، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ، شلوار سے لے کر کے ان کے سر تک پہنچ گیا، اتنا لمبا ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ اس خادم کو آپ نے مارنا شروع کر دیا، اور خادم تکلیف کی وجہ سے چلا رہا تھا۔ سنا آپ نے؟ آلۂ تناسل سے جو کہ اتنا لمبا ہو گیا تھا، کس قدر پٹائی کی ہوگی کہ چیخنا شروع کر دیا، چیخنے کی آواز آنے لگی۔ آپ نے اسے چند ضربیں لگائیں، پھر چھوڑ دیا، اور آلۂ تناسل دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ خادم نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کی تادیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ جب الحاج ابراہیم نے شیخ صاحب کی کرامت بیان کی، اس وقت شیخ بھی کھڑے تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا، اس کی بات نہ ماننا اور اس واقعے کو سچا نہ جاننا۔ ادھر یہ کہتے ہوئے آپ نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے آلۂ تناسل کی جگہ پر رکھ دیا۔ پہلے لمبا کر دیا اور اب دوبارہ ان کا ہاتھ زبردستی پکڑوا دیا۔ مجھے وہاں کچھ بھی محسوس نہ ہوا، حتیٰ کہ اس قدر بھی محسوس نہ ہوا کہ جس سے مرد ہونے کا پتہ چلتا ہو، بالکل کچھ بھی نہ تھا۔ اگر بزرگوں کے ایسے واقعات کو لے کر کے ایسے الٹے سیدھے کمنٹ کرو گے تو ہمارے پاس بھی بریلی مذہب کے علماء کی طرف سے لکھے گئے کتابوں کے حوالے موجود ہیں، ہم بھی حوالے دکھانا جانتے ہیں۔ ساتھ ہی اس حوالے کو نوٹ کر لیں، محفوظ کر لیں، کام آئیں گے حوالے۔ ویسے سلسلے میں آپ حضرات کچھ کرنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔